خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج ٹی وی سے عقیدہ ختم نبوت کا خصوصی پروگرام لا نبی آبادی پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ احزاب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل اسلام کے ہاں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جسے ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر جو آج پہلی دفعہ یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس آیہ مقدسہ کا مفہوم بیان کر کے پھر میں کچھ تفاسیر بھی آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھاؤں گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ خاتم پر ہم گفتگو کر چکے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خاتم کا معنی آخری ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی دو قراتیں ہیں، خاتم بھی ہے جو کہ اسم اعلیٰ ہے، اور خاتم اسم فاعل ہے، جس نے ختم کر دیا، اور خاتم ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ جن کے ذریعہ سے ختم کر دیا گیا۔ اب خاتم کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو مہر بھی ہوگا، لغت کی کتابوں میں، ڈکشنریز میں دیکھیں گے، اس میں اس کا معنی مہر ہے،
اب یہاں پہ منکرین ختم نبوت وہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مہر کا معنی سٹیمپ کرتے ہیں، اور سٹیمپ کر کے اس سے عقیدہ ختم نبوت جو کہ اہل اسلام میں جو تصور ہے اس تصور کے خلاف ایک اپنا نیا وضع کیا ہوا مفہوم وہ پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس عقیدے کا کہ نبوت اب بھی جاری ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اہل اسلام کا اس حوالے سے بہت ہی واضح عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکے، حتیٰ کہ یہ بات بھی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ کی ولادت ہو چکی ہے، وہ اب پیدا نہیں ہوں گے۔ نازل ہونا اور بات ہے اور پیدا ہونا یہ اور بات ہے۔ اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا کہ میں عرض کیا کہ خاتم کا معنی اہل اسلام کے ہاں آخری ہے، اور اس حوالے سے میں جو عرض کر رہا ہوں وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عقیدہ کی وضاحت بہت ہی سادہ انداز میں اور آسن انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ابھی میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر جی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر کلام کریں گے۔ یہ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور یہ آیت مقدسہ وقولہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے جو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کلام کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ آغاز کروں گا اس مقام سے، وقولہ تعالی، یہاں سے ابھی میں اس کو
تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور ہمارے اسلاف نے، امت کے اکابرین نے تواتر کے ساتھ اہل اسلام کی جو رہنمائی فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح انداز میں پیش ہو جائے گی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم، یہ لفظ خاتم ہے، چونکہ ہمارا موضوع قرآن مجید اور عقیدہ ختم نبوت ہے، تو یہاں پر اس آیت مقدسہ کا شان نزول میں عرض کیے دیتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید جو کہ سیاہ فام تھے، ان کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت سیدہ زینب سے کر دیا، جو کہ بنو ہاشم سے تھیں۔ ان دونوں کا نباہ نہ ہو سکا تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ رب العالمین نے خود نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ محبوب ہم نے خود آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ اب جب نکاح ہوا تو عرب معاشرے کے اندر منہ بولا بیٹا ایک رسم تھی، اس کو ختم کرنا تھا۔ اب رب العالمین نے خود نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سیدہ زینب سے کر دیا۔ تو جو منافق تھے، سورہ احزاب آپ جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، تو وہ جو منافق اور بے ادب تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس کے جواب میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب یہ جو رجال ہے یا راجل ان کی جمع ہے، اڈلٹ جو ہیں، بالغ ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں وہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، تو کوئی بالغ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بالغ بیٹا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، باپ ہونے کی نفی کی گئی اور رسول ہونے کا بیان کیا گیا۔ مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ باپ کی شفقت اپنی جگہ، اور امام رازی علیہ رحمہ نے لکھا، وہ آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو باپ سے بڑھ کر شفیق ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اسی سورہ احزاب کے شروع میں بیان فرما دیا گیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے گا ناظرین کرام، یہاں اب خاتم کا معنی میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ مہر کر کے پھر سٹیمپ کرتے ہیں، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے ہاں آپ یہ دیکھیں گے وہ کثرت کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کو مہر لگا دیں تو وہ نبی بن جاتا ہے، یعنی نبی بنانا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ دیکھیے گا، فرماتے ہیں کا قول ہی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر رسالت رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ اور یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس آیت مقدسہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور و معروف مفسر ہیں، تو فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا،
فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، کہ یہ آیت مقدسہ، یہ نص ہے، بالکل واضح ہے، صریح ہے، قرآن کا متن یہ بیان کر رہا ہے۔ یہ نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے کہ انہ لا نبی بعدہ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، لا نبی بعدہ، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ السلام کا خود فرمان، اس پروگرام کا نام بھی آپ جانتے ہیں، لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین، میں انبیاء کرام میں سے آخری ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کی تھی۔ ہم نے کیا ثابت کرنی، ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کر دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 پڑھ رہا ہوں۔ تو یہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب وہ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس وہ آخری عظیم الشان رسول، ثم جاءکم، ثم تراخی کے لیے ہے کہ تم سب آ چکو، تمہارا دور نبوت ہو، اور پھر وہ رسول تشریف لائے، یعنی تمہاری ولادت ہو چکی ہو، اب اس کے بعد آخری ولادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو یہ مصدق ہیں، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو جو مصدق ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ ترجمہ دیکھیں تو خاتم کا معنی لاسٹ، فائنل، سیل آف پروفٹس۔ سیل اور سٹیمپ میں فرق ہے۔ اب جو منکر ختم نبوت ہیں وہ اس کا سٹیمپ مانا کر کے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب سٹیمپ لگ جائے، حضور علیہ السلام جس کو سٹیمپ لگا دیں وہ نبی بن جائے گا، جبکہ قرآن مجید سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، یہ کسی کسب کے ذریعے سے نہیں ہے کہ آپ پرائمری اسکول میں پڑھیں، پھر میٹرک کریں، پھر فارسی پر کچھ عبور حاصل کر رہے ہیں، عربی زبان پہ کریں، انشا پردازی سیکھ لیں، لکھنا سیکھ لیں، اور پھر نبوت کا ٹائٹل آپ کو مل جائے۔ تو یہ آیت مقدسہ بیان فرما رہی ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، مطلب جب یہ کہا گیا کہ بعد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو رسول تو لازمی ہے، چونکہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہیں۔ تو یہ بطریق اولا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جب کسی کا کوئی نبی بعد میں نہیں ہے تو پھر رسول بھی بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا لِأَنَّ مقام الرسالت اخص من مقام النبوہ، یہ خاص ہے، مقام رسالت مقام نبوت سے خاص ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ وَبِذَلِكَ وردت الاحادیث المتواترہ، اور یہ بات احادیث متواترہ میں موجود ہے، جس کو بیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حدیث جماعت من صحابت رضی اللہ تعالی
عنہم، صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے اس بات کو بیان کیا اور احادیث متواترہ سے۔ اور محترم ناظرین اکرام، یہ ابھی جو آپ حدیث پاک دیکھ رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلی فی النبیین، یہ آپ نوٹ فرما لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثلی فی النبیین، انبیاء کرام میں میری مثال ایسے ہیں، کیسے؟ کمثل رجل بنا دارا فاحسنها واکملها وترک فیہا موضع لبنۃ لم یدعھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی مثال ہے جنہوں نے ایک گھر بنایا، یا آپ دار دیکھ رہے ہیں، فاحسنھا، بڑا حسین بنایا، اور پھر اس کو مکمل کیا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ یہ لابینہ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، اور پھر لوگ اس کے گرد پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور پھر تعجب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آگے گا، وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، اور تعجب کرتے ہیں اس پر، اور کہتے ہیں لو تم موضع هذه اللبنہ، کہ یہ جو جگہ باقی ہے اس کو مکمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اس کو بھی مکمل کر دیا جاتا، اس کی بھی تکمیل ہو جاتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے کہا کہ ختم نبوت کا جو معنی اور مفہوم ہے، جو منکر ختم نبوت ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب نبوت تو ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، ایک فضل ہے، یہ بند کیسی ہو گئی؟ ہم جو ختم نبوت کے قائل ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، ہم علمی انداز میں اور تحقیقی انداز میں اور بڑی محبت اور پیار سے ہم اس میں یہ جواب دیں گے، اور یہ جواب آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پروگرام بھی علمی نوعیت کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ علمی اور تحقیقی انداز میں ہی اس پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد علم کو اور علم کے نور کو، علم کی روشنی کو پھیلانا ہے، تاکہ لوگ سنیں، سمجھیں، قرآن کی تفہیم ہو، نالج بیسڈ یہ پروگرام ہے، اور بڑی محبت کا پیغام ہم دے رہے ہیں، قرآن فہمی کا یہ پیغام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں میری ذات وہ ہے کہ وہ جو آخری اینٹ ہے میرے آنے سے، وہ اینٹ سے حضور فرماتے ہیں وہ مکمل ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح احادیث کا ایک ذخیرہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول، یہ آپ کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ولا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ اور اس کا معنی میں نے عرض کیا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔
تو یہ بیان یہاں پر ہم نے آپ تک کیا، اور دیگر بھی اب دیکھیے یہاں پر جو تفسیر ہے، اب خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کو جو سمجھنا ہے ناظرین کرام، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنا ہے۔ بعد میں کوئی 19ویں صدی میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو مجدد کہے، اپنے آپ کو بڑا عالم کہے اور کہے کہ میں اب سمجھاتا ہوں، تو امت کو تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک جو ہے یہاں پر دیکھیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مثلی، یہ دیکھیے گا، میری مثال، وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، اور انبیاء کرام کی مثال۔ ایک اور مقام پر میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں پر ہے قبلی کے الفاظ بھی، کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کی، یعنی قبلی کے الفاظ بھی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ کماثلی، ان کی مثال کیسے ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے، رجل، ایک مرد ہے، بنا دارا، بنایا جس نے گھر، فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، اس کو مکمل کیا اور حسین و جمیل بنایا، الا موضع لابنا، ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی ہے۔ اب جو میں عرض کیا کہ اس کی اب شرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب اس کی، یہ بخاری شریف کی روایت، حضور نے خود اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ یہ دیکھیے یہ الفاظ، اب ختم نبوت کا معنی اور مفہوم ہم وہی لیں گے جو خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختم بی الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، میرے ذریعہ سے ختم کر دیا گیا، میرے آنے سے انبیاء کرام کا سلسلہ، پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا، چونکہ وہ اینٹ وہاں پہ لگ گئی، نبوت کا گھر مکمل ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر دیکھیے وہی الفاظ، باقی الفاظ وہی ہیں، میں آگے صرف یعنی اس کا یہ دیکھیے گا۔ اب یہاں پر آگے کیا ہے، امام ابن کثیر، مثلی، یہ دیکھیے گا، وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کی مثال، بنا دارا فَأَتَمَّهَا، اسے مکمل کیا، الا، یہ دیکھیے گا، یہ الفاظ بھی ابھی جو میں نے آپ کو دکھائے، اس کو میں اور کلر میں، جی یہ والے الفاظ جو ہیں، لابنتن واحدتن، لابینہ اینٹ، اور پھر واحدہ ایک اینٹ، کوئی اور تو ہے نہیں ہے۔ اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کوئی اور انٹری کرنا چاہے تو امت کے ہاں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے، جو اسلامی اسکول آف تھاٹ ہے، جو تواتر کے ساتھ امت میں نسل در نسل، اور قرآن مجید کی تفہیم جو اسلاف نے بیان کی، اور یہ تفسیر ابن کثیر 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت یہ احادیث مقدسہ آپ نوٹ کر رہے ہیں، یہ تفسیر میں بیان کر رہا ہوں، اس تفسیر کے تحت یہ احادیث مقدسہ، تاکہ اس آیت مقدسہ کی وضاحت جو تفسیر بیان کر رہی ہے، اب لابینہ بھی ہے اور واحدہ بھی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فجئتو، یہ دیکھیے گا، فجئتو، میں آیا،
आना फ़अतममतु तिल्का लाबीना। ये देखिएगा जो आयत मुक़द्दसा है ना सूरह मायदा की, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और ये हदीस मुक़द्दसा उसके वजाहत कर रही है कि मेरे आने से फिर वो तमाम हो गया। वो जो इल्ला एक जो ईंट बाकी थी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो ईंट जो है वो मेरे आने से मुकम्मल हो गई है। अब नाज़रीन कराम मज़ीद इसी लफ्ज़ की जो वजाहत है वो हम करते हैं ताकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये देखिएगा आगे ये एक और हदीस पाक आप फरमाइएगा, समात कीजिएगा। हजूर फरमाते हैं कि ये देखिए ये अल्फाज, फ़कुन्तु अनल लाबीना, और मैं था वो ईंट। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बयान कर रहे हैं कि मैं वो ईंट। उसके बाद मोहतरम नाज़रीन कराम आगे एक और हदीस पाक जिनके रावी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मफ़हूम हम वही मफ़हूम लेंगे और उम्मत वो ले रही है जो मफ़हूम ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं आगे, यह आप देखिएगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ुदिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन उअतीतु जवामि अल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन तहूरा व उरसिलतु। ये अल्फाज अब आप देखिएगा, यानी उम्मत को कोई डाउट कतन नहीं है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल वाज़े तौर पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को की रहनुमाई फरमाई। हजूर फरमाते हैं 6 एतबार से मुझे जो फजीलत है, और वह उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, और मुझे तमाम कायनात की तरफ, इलल खल्क़ काफ़ा, तमाम कायनात की तरफ, तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा व ख़ुतिमा बियन नबिय्यून। ये देखिएगा नाज़रीन, इसके बाद भी कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है। हज़ूर फरमाते हैं मेरे आने से, मेरे ज़रिया से अंबियाए कराम का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, रिसालत को मुनक़ता कर दिया। इन्न नबुव्वत व रिसालत कद इनक़तअत, रिसालत व नबुव्वत का सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। अब वो जो सवाल था कि जब नबुव्वत अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है, तो जनाब ये बंद क्यों हो गई? तो उसका जवाब ये है रहमतुल लिल आलमीन आ गए, दीन कामिल और मुकम्मल हो गया, नेमत उज़्मा तशरीफ़ ला चुकी है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इसी तरह नाज़रीन किराम दीगर ये देखिएगा तफासीर के हवाले से आगे भी देखिएगा, फ़जे तो मैं आया, आना फ़अतममतु तिल्कल लाबीना। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद फिर उसके बाद नाज़रीन किराम ये जो आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब इसी तरह जब हम सूरह सफ़ में जाएंगे इंशाअल्लाह आगे वो दिखाऊंगा मैं आपको,
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول کی تشریف آوری ہوگی، میں خوشخبری دے رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں پر بھی منکر ختم نبوت جو ہے وہ مغالطہ دے گا۔ کیسے کہ حضور کا تو نام محمد ہے، تو قرآن میں تو احمد ہے، تو یہاں احمد کہہ کر کوئی اور مراد لے گا منکر ختم نبوت۔ جیسا میں نے کیا کہ ہم تو علمی انداز میں سمجھا رہے ہیں، امت کا جو اصل اور حقیقی پیغام ہے وہ پہنچانے کا حق بنیادی ہر کسی کو حاصل ہے۔ جو منکر ختم نبوت ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں، جو ختم نبوت کے قائل ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ڈائیلاگ ہے، ایک ویوز کا تبادلہ ہے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور بڑے سویلائزڈ انداز میں بیان ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ عقیدہ ختم نبوت کو برطانیہ ہو، یورپ ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، جیسے توحید ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب اس کو بیان کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مسلم وہی ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور دیگر انبیاء کرام نے بھی توحید کا بیان کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، جس طرح سے توحید کو ماننے بغیر دائرہ ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے آخری نبی بھی ماننا ہے اور افضل نبی بھی ماننا ہے۔ یہی اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر آگے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں مغالطہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو نام محمد ہے، اور سورہ صف میں، بلکہ وہ مقام میں آپ کو دکھاتا بھی چلوں، ابھی یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں، میں دوسرا مقام بھی آپ کو قرآن مجید کا صفحہ دکھانا چاہوں گا، تاکہ یہ بات جو شک ڈالنے والے ہیں ان کے شک کو ہم نے دور بھی کرنا ہے، اور کوئی شک ڈال نہ سکے، تاکہ علمی انداز میں ہم اپنی جو قرآن سمجھنے والے لوگ ہیں ان تک ہم نے اپنا پیغام بھی آسان انداز میں ہم نے پہنچانا ہے، اور اس میں ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ فریڈم آف سپیچ ہے یہاں برطانیہ کے اندر، تو ہر کوئی اپنا جو عقیدہ ہے وہ بیان کرنے میں آزاد ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بھی اپنا عقیدہ جو اہل اسلام کا صدیوں سے جو عقیدہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس عقیدے کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، تاکہ ہماری جو کمیونٹی ہے برطانوی، ان کو اصل اسلام اور حقیقی اسلام کا پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے، اور اسی اسلام کی طرف ہم نے توجہ دلانی ہے، اور جو تواتر کے ساتھ اور قرآن مجید میں اور احادیث مقدسہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو ابھی میں آپ کو سورہ صف دکھانا چاہوں گا تھوڑی دیر کے بعد، جس میں آپ خود جو ہے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہاں مراد جو ہیں وہ ذات، جی یہ ابھی آگے صفحہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سورہ صف ہے، سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ صف ہے، اور اس کا نمبر 61 ہے، 28واں پارہ ہے، 61 نمبر، اور یہ سورہ صف مدنیہ ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آیت نمبر 6 ہے، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، یہ آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ابن مریم۔ جہاں پر بھی مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اور اس کو اتنا پکا سبق یاد کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے نازل ہونے کا ذکر بھی ہے، وہ حضرت مریم کے بیٹے۔ قرآن فرما رہا ہے وَعِیسیٰ ابن مریم، ابن مریم
بی بی مریم کے بیٹے پیدا ہو چکے ہیں، باپ نہیں ہے ان کے، یہ نشانی اور علامت موجود ہے، تو امت تو کنفیوز نہیں ہو سکتی، اور اہل علم بھی اور اہل تحقیق بھی اس سے قطعاً کنفیوز نہیں ہو سکتے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کو ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی عقیدہ یہ نوٹ کیجئے گا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کرام۔ میں پھر آپ کو سورہ اعراف میں بھی لے چلوں گا، آگے چلتے ہیں جی۔ مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا، اور بشارت سناتا ہوں، برسول، رسول کی، یاتی، تشریف آوری ہوگی، من بعدی، میرے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد تشریف آوری جو ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو ولادت ہوگی نا، پیدا ہوگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور لا چکے ہیں، آج اپنے روضہ انور میں ہے، مدینہ پاک میں ہے۔ اسمہ، محترم ناظرین کرام یہ نوٹ فرمائیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک تو ان کا اسم پاک، احمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم پاک، عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے بعد آئیں گے، ان کا اسم پاک احمد ہوگا، یہ نوٹ کیجئے گا۔ اب میں آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، جو منکرین ختم نبوت ہیں، یہاں احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لیتے، وہ اس کو لیتے ہیں جن کو اپنا انہوں نے لیڈر مانا ہوا ہے۔ اس سے مراد، احمد سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آج آپ جائیں سوشل میڈیا پر آپ کو یہ ڈیبیٹس مل جائیں گی، اہل اسلام یہاں احمد سے مراد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو یہ احمد سے مراد، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہاں احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ آمنہ کے لال، سیدہ فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھ لیجئے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور یہاں احمد سے مراد اگر کوئی اور لے رہا ہے تو اہل اسلام کے تواتر کے ساتھ، اور تمام بزرگوں اور اسلاف اور مفسرین، محدثین، مجددین، مفکرین، فقہاء، سب مفسرین نے یہاں احمد سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا۔ اور اگر آج کوئی یہاں پر احمد سے مراد حضور سے کسی اور طرف شفٹ کرنا چاہے، میں جو عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے گا خواتین و حضرات، معزز ناظرین کرام۔ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کرنے کے پیچھے معاملہ کیا ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزیت ہے امت میں، اس کو شفٹ کیا جائے کسی اور کی طرف۔ میں جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں اور اس کو قوموں میں لکھیں۔ اجراء نبوت کا عقیدہ پیش کر کے منکر ختم نبوت ہو کر، یہاں جو سورہ صف میں احمد سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے کسی اور کو لے کر، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو مرکزیت اہل اسلام کے ہاں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اب اگر کوئی احمد سے مراد کسی اور کو لے گا تو مطلب کیا ہے کہ حضور کی جو مرکزیت ہے، محور ہے، امت جن کی نعتیں پڑھتی ہیں، جن پر درود و سلام بھیجتی ہیں، امت جن کا ذکر نماز میں کرتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی،
تو یا احمد سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں اب آتا ہوں تفسیر ابن کثیر میں جو حدیث بیان کی گئی، اب اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ آپ صفحہ دیکھ چکے اور اس پر میں پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، 1-2 منٹ باقی ہیں۔ اب دیکھیے گا، اب سوال یہ کہ جناب یہاں تو احمد ہے اور آئے کون ہے؟ محمد۔ یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب میں معزز ناظرین کرام آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے گا حدیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیا فرماتے ہیں۔ یہ اب آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور یہاں پر دیکھیے گا جی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے اسماء ہیں، انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور یہ کیا ہے؟ حضور کا اسم پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں محمد بھی میرا نام ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد، اور احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے اور احمد بھی میرا نام ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے سکرین پہ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ تَعَالَى بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ۔ یہ دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ میں حاشر ہوں۔ یہ ماحی یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک، حاشر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک۔ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اب آپ اندازہ کر لیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ یہ دیکھیے حضور کا ایک اور اسم پاک، یہ بھی حضور کا اسم پاک، اور عاقب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک، اور عاقب کی وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ الذی لیس، عاقب اس کو کہتے ہیں، بعدہ نبی، عاقب اس کو کہتے ہیں جس ہستی کے بعد، خود حضور فرماتے ہیں انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو، جس کے بعد نہ نبوت ہو نہ رسالت ہو۔ نبوت و رسالت ہے تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، نبی ہیں، حضور کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پھر ترکیب اور اصطلاح اور ٹرمینالوجی، نبی امتی ہیں، اور جو منکر ختم نبوت جب آپ ان کو سنیں گے وہ امتی نبی، اہل اسلام کے ہاں نبی امتی، اور منکر ختم نبوت کے ہاں امتی نبی۔ یہ آپ کو بڑا ایک فرق میں نے سمجھا دیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ سراج ٹی وی کو، جو کہ یہ لا نبی بعدی پروگرام عقیدہ ختم نبوت بڑے علمی انداز میں اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ہم کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اس ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔